صاحب نسبت پیر کی صحبت میں عجیب تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ان کے دل کا نور پاس بیٹھنے والوں کے دل کو اس طرح متاثر کرتا ہے کہ ان کی شقاوت و بدبختی دور ہو جاتی ہے اور سعادت اور نیکی کے جذبات دل میں ابھر جایا کرتے ہیں۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بڑے بڑے نامی گرامی کفار آ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور صحابیت کا درجہ پا لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں زیادہ ہاتھ صوفیاء کرام کا رہا ہے، کیونکہ ان کی نسبت کا نور لوگوں کے دلوں کو موم کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ ان حضرات کی صحبت کی عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے تو ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا انگریزی پڑھ کر یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا۔ پروفیسر بننے کے بعد اس کے حالات، اس کے خیالات دہریت کی طرف جانے لگے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر نماز روزہ تو دور کی بات ہوا کرتی ہے۔ جس کو اللہ تعالی کے وجود ہی کے بارے میں شک پڑ جائے، دین میں شک پڑ جائے تو پھر اعمال کا کرنا تو دور کی بات ہو جاتی ہے۔ گھر کے سارے بچے حافظ، قاری اور عالم اور بیٹیاں بھی حافظہ، عالمہ، فاضلہ، مگر ان کا یہ بیٹا دوسروں سے ذرا انوکھا بنا، کیونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں تعلیم حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وجود باری تعالی کے بارے میں بھی شک پڑ گیا اور زندگی غفلتوں میں آ گئی۔ حضرت مولانا نے ایک دن حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور، میرا سارا گھرانہ علماء کا ہے، بچیاں بھی عالمہ فاضلہ ہیں، مگر ایک بچہ گھر میں ایسا بن گیا ہے کہ عجیب حال ہے۔ ہمارے دل میں ہر وقت دکھ اور غم ہے، اس کی والدہ بھی روتی ہے، میں بھی روتا ہوں، مہربانی فرما کر کوئی ایسی دعا فرمائیں اللہ تعالی اس کے بھی دل کو بدل دے۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر بیعت ہو جائے۔ اب اس کو والد صاحب نے جا کر سمجھایا کہ بیٹا تم بیعت ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے نماز نہیں پڑھنی تو مجھے بیعت ہونے کا کیا فائدہ۔ مولانا نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب نماز نہیں پڑھنی ہے اور نہ قرآن پڑھنا ہے تو پھر بیعت ہونے کا کیا فائدہ۔ حضرت نے فرمایا، کیا میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ قرآن پڑھے؟ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ بیعت ہو جائے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے جو عام بندوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اگلے دن اس کے والد نے پھر جا کر کہا، بیٹا یہ بزرگ ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، تمہاری سب بہنیں اور بھائی بھی ان سے بیعت ہیں، میں بھی بیعت ہوں، تم بھی بیعت ہو جاؤ، اس طرح ہمارے گھر کے سب افراد بیعت ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، ابو میں نے تو کرنا تو کچھ ہے نہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا تم کچھ نہ کرنا، صرف بیعت ہو جاؤ۔ اس نے دل میں سوچا کہ چلو ابو راضی تو ہو جائیں گے۔
اس لیے میں بیعت ہی ہو جاتا ہوں۔ اب اس نوجوان کو کیا پتا تھا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو چند کلمات پڑھ لیے جاتے ہیں وہ بندے کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس راز سے واقف نہیں تھا، چنانچہ کہنے لگا اچھا جی میں بیعت ہو جاتا ہوں۔ اس نے اگلے دن حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی۔ بیعت ہونے کے بعد اس کے دل کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی۔ اس نے حضرت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا، حضرت سے محبت ہونا شروع ہو گئی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی، تلاوت بھی شروع ہو گئی، زندگی کے لیل و نہار بدلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، تہجد گزار بن گیا، اتنا ذاکر و شاغل بنا کہ اس کو چند سالوں کے بعد حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی۔ وہ نوجوان جو دہریہ تھا اور خدا بیزار ذہنیت کا مالک تھا، اس پر صرف بیعت کے چند کلمات پڑھنے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے دل میں عشق الہی کا ایسا شعلہ پیدا ہوا کہ بالآخر ہمارے حضرت نے اس کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ان کی وجہ سے سینکڑوں نوجوان کفر سے توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ہے صاحب نسبت پیر سے صرف بیعت ہو جانے کا فائدہ۔